السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی۔ اس کی تفسیر یوں ہے: اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ سورہ الممتحنہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 11، اس کی ترجمانی کے اندر تفسیر یوں ہے کہ اس معاملے کی 2 صورتیں تھیں اس وقت، اور اس آیت کا انطباق دونوں صورتوں پر ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات تھے ان سے مسلمانوں نے یہ معاملہ طے کرنا چاہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آ گئی ہیں ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارے آدمیوں کی جو کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے مہر تم واپس کر دو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ان عورتوں کے مہر واپس دینے کے لیے تیار ہو گئے جو مشرکین کے پاس مکے میں رہ گئی تھیں، مگر مشرکوں نے ان عورتوں کے مہر واپس دینے سے انکار کر دیا جو مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مہاجر عورتوں کے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کے بجائے مدینے ہی میں جمع کر لیے جائیں، اور جن لوگوں کو مشرکین سے اپنے دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول ہونی چاہیے تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات نہ تھے ان کے علاقوں سے بھی متعدد آدمی اسلام قبول کر کے دارالاسلام میں آ گئے تھے اور ان کی کافر بیویاں وہاں رہ گئی تھیں۔ اسی طرح بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی تھیں اور ان کے کافر شوہر وہاں رہ گئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دارالاسلام ہی میں عدلے کا بدلہ چکا دیا جائے۔ جب کفار سے کوئی مہر واپس نہیں ملنا ہے تو انہیں بھی کوئی مہر واپس نہ کیا جائے، اس کے بجائے جو عورت ادھر آ گئی ہے اس کے بدلے کا مہر اس شخص کو ادا کر دیا جائے جس کی بیوی ادھر رہ گئی ہے۔ لیکن اگر اس طرح حساب برابر نہ ہو سکے اور جن مسلمانوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے وصول طلب مہر ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے مہروں سے زیادہ ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ اس مال غنیمت سے باقی رقمیں ادا کر دی جائیں جو کفار سے لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ جس شخص کے حصے کا مہر وصول طلب رہ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ اس کے نقصان کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے، یعنی بیت المال سے کر دی جائے یا مال غنیمت سے کر دی جائے۔ اسی مسلک کو عطا، مجاہد، زہری، مسروق اور دوسرے نے اختیار کیا۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے مہر کفار کی طرف رہ گئے ہوں ان کا بدلہ کفار سے ہاتھ آئے ہوئے مجموعی مال غنیمت میں سے ادا کیا جائے، یعنی تقسیم غنائم سے پہلے ان لوگوں کے فوت
فوت شدہ مہر ان کو دیے جائیں اور اس کے بعد تقسیم ہو جس میں وہ لوگ بھی دوسرے سب مجاہدین کے ساتھ برابر کا حصہ پائیں۔ بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اموال غنیمت ہی نہیں، اموال فے میں سے بھی ایسے لوگوں کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن اہل علم کے ایک بڑے گروہ نے اس مسلک کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، اس سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو، جو تم ایمان لائے ہو اللہ سے جو ہے تم ڈرتے رہو، اور ہر معاملے کو ڈرتے ہوئے جو ہے عمل پیرا کرو۔ آگے فرمایا جا رہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، بیعت کرنے کے لیے آئیں، یعنی جیسا کہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آ چکی، یہ آیت فتح مکہ سے کچھ پہلے جو ہے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوق در جوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ آپ نے مردوں سے کوہ صفا پر خود بیعت لی اور حضرت عمر رضی اللہ کو اپنی طرف سے مامور فرمایا کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقرار کرائیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر مدینہ واپس تشریف لے جا کر آپ نے ایک مکان میں انصار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر رضی اللہ کو ان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ عید کے روز بھی مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں اپنے خطبے کے دوران میں آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے ان باتوں کا عہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں۔ ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں عورتیں فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرتی رہیں، جن کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، یعنی پہلی چیز جو وہ عہد ان سے وہ لیا جا رہا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یعنی مکہ معظمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی اس وقت حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اس حکم کی تشریح دریافت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہے، کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر بس معروف کی حد تک، یعنی بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائز ضروریات کے لیے کافی ہو۔ تو پھر یہ جو ہے تو چوری نہ کریں گی کے ضمن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ تو اس کی وضاحت ہند بنت عتبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا کہ اگر غیر موجودگی میں اور چونکہ وہ بخیل ہیں تو جو میرا مال ان کی جیب میں سے لینا وہ کہیں چوری میں تو نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اتنا ہی لو جتنا تم کو ضرورت ہے۔ پھر آگے یہ عہد بھی لیا زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ دیکھ کیسے احکامات ہیں، زنا نہ کریں گی، اس میں اس کا اولاد کو قتل نہ کریں گی میں
ابارشن بھی ہے، چاہے وہ جائز حمل کا ابارشن ہو یا ناجائز حمل کا، دونوں اس کا جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ یہ عہد بھی بیعت کے معاہدے کے اندر ان سے، ان عورتوں سے لیا گیا۔ پھر اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ یعنی اس سے دو قسم کے بہتان مراد ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمتیں لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے۔ یہ کیا ہے، کوئی عورت جو ہے دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمتیں لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے، کیونکہ عورتوں میں خاص طور پر ان باتوں کے چرچے کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی کا جنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا۔ یہ جو ہے حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گے اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ یعنی اس کی تفسیر ہے، اس مختصر سے فقرے میں دو بڑے اہم قانونی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قید لگائی گئی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امر کی کسی ادنا شبہ کی گنجائش بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منکر کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی مخلوق کی اطاعت قانون خداوندی کے حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی اطاعت معروف کی شرط سے مشروط ہے تو پھر کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے غیر مشروط اطاعت کا حق پہنچے اور اس کے کسی ایسے حکم یا قانون یا ضابطے اور رسم کی پیروی کی جائے جو قانون خداوندی کے خلاف ہو۔ اس قاعدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ ترجمہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی میں یہی مضمون اکابر اہل علم نے اس آیت سے مستنبط کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے تو کسی اور شخص کے لیے کیسے سزاوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے۔ امام ابو بکر حساس لکھتے ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی کبھی معروف کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، پھر بھی اس نے اپنے نبی کی نافرمانی سے منع کرتے ہوئے معروف کی شرط لگا دی تاکہ کوئی شخص کبھی اس امر کی گنجائش نہ نکال سکے کہ ایسی حالت میں بھی سلاطین کی اطاعت کی جائے جبکہ ان کا حکم اللہ کی اطاعت میں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یعنی جو شخص خالق کی معصیت میں، گناہ میں کسی مخلوق کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اسی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اسی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، یہ ارشاد ان جاہلوں کے خیال کی تردید کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت مطلقاً لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول کی اطاعت پر بھی معروف کی قید لگا دی ہے، حالانکہ رسول کبھی معروف کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ اس سے مقصود لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ
کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ پس در حقیقت یہ ارشاد اسلام میں قانون کی حکمرانی رول آف لا کا سنگ بنیاد ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہر کام جو اسلامی قانون کے خلاف ہو جرم ہے، اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ ایسے کسی کام کا کسی کو حکم دے۔ جو شخص بھی خلاف قانون حکم دیتا وہ خود مجرم ہے، اور جو شخص اس حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر سزا سے نہیں بچ سکتا کہ اس کے افسر بالا نے اسے ایک ایسے فعل کا حکم دیا تھا جو قانون میں جرم ہے۔ دوسری بات جو آئینی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس آیت میں 5 منفی احکام دینے کے بعد مثبت حکم صرف ایک ہی دیا گیا، اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے گی۔ جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے وہ بڑی بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانے جاہلیت کی عورتیں مبتلا تھیں اور ان سے باز رہنے کا عہد لیا گیا، مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق ہے ان کی کوئی فہرست دے کر عہد نہیں لیا گیا کہ تم فلاں فلاں اعمال کرو گی، بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا کہ جس نیک کام کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نیک اعمال صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے تو عہد ان الفاظ میں لیا جانا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو گی، یا یہ کہ تم قرآن کے احکام کی نافرمانی نہ کرو گی۔ لیکن جب عہد ان الفاظ میں لیا گیا کہ جس نیک کام کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو گی، تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع ترین اختیارات دیے گئے ہیں، اور آپ کے تمام احکام واجب الاطاعت ہیں، چاہے وہ قرآن میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس آئینی اختیار کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے ان بہت سی برائیوں کے چھوڑنے کا عہد لیا جو اس وقت عرب معاشرے کی عورتوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور متعدد ایسے احکام دیے جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، اس کے لیے حسب ذیل احادیث ملاحظہ ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ اور دوسرے وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ نہ کریں گی۔ یہ روایت بخاری مسلم میں اور ابن جریر میں بھی نقل کی گئی۔ ابن عباس کی ایک اور روایت میں تفصیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو عورتوں سے بیعت لینے کے لیے مامور کیا اور حکم دیا کہ ان کو نوحہ کرنے سے منع کریں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے کپڑے پھاڑتی تھیں، منہ نوچتی تھیں، بال کاٹتی تھیں اور سخت واویلا جو ہے وہ مچاتی تھیں۔ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے اپنے منہ نوچیں اور گریبان پھاڑیں اور واویلا کریں اور شعر گا کر بیان کریں۔ اسی کے ہم معنی ایک روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ایک ایسی خاتون سے نقل کی کہ جو بیعت کرنے والیوں میں شامل تھی۔ بقیہ انشاءاللہ اور بھی ہے، ہم تو اس کا مطالعہ ہم آئندہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔